أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ برادر عزیز، آج آپ کو معلوم ہی ہے، پتہ ہی ہے کہ اس وقت فلسطین کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آغا سے چند سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گے کہ آغا اس سلسلے میں ان کی کیا رائے ہے اور وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آغا سے ہم پہلا سوال کریں گے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا سے پہلا سوال یہ ہے کہ آغا یہ بتائیں کہ اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ اس کا جواب جو ہے مختصر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہ ہو جائے۔ جب تک فلسطین آزاد نہ ہو جائے تب تک یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ اور یہ آج سے یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ جنگ بہت دنوں سے جاری ہے، چل رہی ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے۔ آغا شکریہ آپ کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آغا یہ بتائیے جنگ آخر کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس جنگ کے، یہ جنگ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جی، اس کے نتائج واضح ہے، اس کے نتائج واضح ہے کہ انشاءاللہ اور سامنے ہیں، اس کے نتائج سامنے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فلسطین یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا اور بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنۂ مدظلہ العالی نے بھی فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ حماس کے کچھ لوگ وہاں آپ سے ملنے کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب وہ دن آئے گا کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، مسجد اقصی آزاد ہو جائے گا اور ہم مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے۔ تو رہبر معظم نے آج تک جو بھی فرمایا ہے رہبر نے وہ ہو کے رہا ہے۔ آپ نے داعش کے بارے میں فرمایا تھا جب عراق کے بعض شہروں کو قبضہ کر لیا تھا، سیریا کے بعض شہروں کو قبضہ کر لیا تھا، تو رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ عنقریب داعش کو شکست ہوگی اور یہ جو اس کے سہولت کار ہے اسرائیل ہے، امریکہ ہے جس کو اور آل سعود ہے جس نے اپنے سارے خزانے جو ہے داعش پر لوٹا دیے ہیں اور یہ سارے عرب مل کے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دنیا کی یعنی دنیا کی 3 حصہ آبادی ان کی مدد کر رہی تھی، ان کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود رہبر نے فرمایا تھا کہ وہ شکست کھائیں گے اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے شکست کھائی ہے، وہ ناکام ہو گئے ہیں اور وہ سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ اور آج دیکھیے آپ انہوں نے واقعاً انہوں نے وہاں سیریا کو برباد کیا ہے، ڈسٹرائی کیا ہے سیریا کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عراق کو ڈسٹرائی کیا ہے اور ان کو برباد کر دیا، وہاں کا انفراسٹرکچر ختم کیا ہے، وہاں کے اسکول جو ہے ختم کیے، ہاسپٹلز کو ختم کیا، وہاں کے جو اقتصادی مراکز تھے ان کو بھی ختم کیا، یہاں تک کہ صالحین اور اولیاء اور نبیوں کی قبروں کو بھی انہوں نے مسمار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں کی عورتوں کو بیچا ہے، وہاں کے بچوں کو جو ہے بیچا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن پھر بھی آخر وقت میں وہ شکست کھا کے وہاں سے باہر ہو گئے۔ آغا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے فرمایا کہ عرب اور فلسطین، جو عرب ہے وہ فلسطین کا سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے،
آخرکار جب اللہ کی مدد سے جب فلسطین جیت جائے گا تو اس وقت یہ جو عرب ہیں یہ کیا خوش ہوں گے اس پہ یا ناراض ہوں گے؟ دیکھیں میں نے کل کے ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، یوٹیوب پہ آپ نے وہ میرا ویڈیو دیکھا ہوگا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ عرب ایک جگہ پر بیٹھے، عرب اتحاد OIC سب بیٹھ کے انہوں نے کچھ لوگوں نے باتیں کی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے باتیں بھی نہیں کی ہے، جنہوں نے زبان بھی نہیں کھولی ہے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے بولا ہے تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف انہوں نے زبان سے بولا ہے، اس میں ترکی پیش ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے بم گرا دیے اسرائیل کے اوپر، لیکن صرف زبان سے۔ اگر وہ کچھ کرنے والا ہوتا اور اس کو فلسطینی مجاہدوں سے محبت ہوتی، حماس سے محبت ہوتی، بیت المقدس سے محبت ہوتی، واقعی اگر وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ان کی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہے، اور بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہے، بہت عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا ٹریڈ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، کمپنیز ہیں ان کے وہاں ترکی میں، اسرائیل کی کمپنیاں ہیں وہاں، لیکن اسرائیل کی کمپنیاں وہاں اگر وہ کچھ واقعا کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پہلی فرصت میں جو سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ منقطع کرتے، اپنے سفیروں کو وہاں سے بلاتے اور ان کا سفارت خانہ بند کر دیتے پہلی فرصت میں۔ اگر وہ یہ کرتے تو سمجھتے شاید یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، صرف اپنی چودراہٹ مسلمانوں کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر کہلائے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہے۔ اور پاکستان نے بھی بیان دیا ہے، لیکن پاکستان سعودی عرب کا قرضدار ہے، وہ صرف بول رہے ہیں لیکن کرنے والے کچھ نہیں ہیں، وہ بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ان کو بولنا ہوتا تو پھر وہ کب سے جو ہے ان کی ملاقاتیں ہیں، وہاں ایک بار بھی انہوں نے آل سعود کو محمد بن سلمان کو یہ کہہ دیتے بھائی آپ مسلمانوں کے اوپر، یمن کے اوپر بم برسا رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اسرائیل کو نستنابود کرنا ہے، فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں بولا ہے۔ یہ صرف اپنا مسلمانوں کے سامنے جو ہے اپنی زبان سے بولتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ اور بہت بڑا لیڈر کہلائے، لیکن میدان میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، عملی میدان میں وہ کچھ کرنے والے نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ آغا نے آپ کتنے اچھے طریقے سے ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ اب آغا سے اب بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آغا یہ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے اس سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے اس کے حوالے سے پڑھا ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جیسے کہ میں نے کل والی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا کہ ان کے تعلقات جو ہے، انہوں نے جو اجلاس بلایا عرب اتحاد میں، پہلے اسرائیل کے ساتھ ان کی گفتگو ہی ہے، وہ ہم اجلاس بلانے والے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ حماس کامیاب ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے شاید مسلمانوں کے یہ جملہ جو ہے، بہت سے ایسے مسلمان جو سادہ لو مسلمان ہیں وہ سمجھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فلسطین کے مجاہد حماس کامیاب ہو گئے، اگر حماس کامیاب ہوا، بیت المقدس آزاد ہوا اور فلسطین کامیاب ہوا، تو ان کے لیے پھر جو ہے آخری دن ہے، وہ ان کے لیے آخری دن ہوں گے، پھر ان کی حکومت رہنے والی نہیں ہے۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ جیت جائے۔ کیوں؟ اگر اسرائیل کمزور ہو گیا تو اس وقت وہ سارے عربوں کو پھر جمع کریں گے، عربوں کا اجلاس بلائیں گے، OIC کا اجلاس بلائیں گے، بھائی ان کے درمیان صلح کرائیں گے۔
ताकि ये तनाज़ा बने रहे और वो मुकम्मल कामयाबी वो कोशिश करेंगे कि वो मुकम्मल कामयाब ना हो जाए। क्यों? अगर वो कामयाब हुई, इसराइल को शिकस्त होगी। इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, और अमेरिका बाप है सऊदी अरब का, जैसे कि सऊदी अरब के ऊपर उनका हाथ है, और उनकी उन सारे अरबों के जितने भी बादशाह हैं उनकी हिफाजत करने वाली अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका की फ़ौजें हैं जो उनकी बादशाहत की हिफाजत कर रही हैं। अगर उनकी फ़ौजें ना होती तो उनकी बादशाहत कब की चली गई होती। लिहाजा अगर फ़लस्तीन अगर फ़लस्तीन के लोग कामयाब हो गए हैं, फिर उनकी बारी है, लिहाजा वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे एक छोटा सा ग्रोह गालिब आ गया है, और जिन लोगों को और जिस अवाम को उन्होंने आज तक दबा के रखा है कि अगर कोई ज़बान से एक जुमला भी उनके खिलाफ बोले तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, उसको ज़िंदान में डाल दिया जाता है। वो देखेंगे कि एक छोटा सा ग्रोह जो है कामयाब हो गया, वो उठ खड़े हो जाएंगे इन हुकूमतों के खिलाफ, हुकूमतों के खिलाफ उठ खड़े हो जाएंगे, इनकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएंगे। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाए, ये किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ये कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा ये हमेशा उसके खिलाफ रहेंगे। हो सकता है अपनी चौधराहत बरकरार रखने के लिए, मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करने के लिए ज़बान से कुछ बोले, लेकिन करने वाले कुछ नहीं है। और लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा, और मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ेंगे। बेशक इंशाअल्लाह ज़रूर। अब आगे आप ये बताइए कि आप आखिरकार उम्मत मुस्लिमा को और हमारे इन बरादर अजीज़ को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं हर वीडियो में मेरा एक पैगाम होता है, मैं हर वीडियो में यही पैगाम देता हूँ कि सारे मुसलमान उठ खड़े हो जाए। ये जितने भी हुकूमती ये सारे खाइन है, ये खयानतकार है, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ खयानत की है। उन्होंने शायरुल्लाह बैतुल मुक़द्दस के साथ जो है खयानत की है, जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल है उसके साथ खयानत की है। लिहाजा अब ये वक्त आ गया है मुसलमान मिल्लतों को, उम्मत मुस्लिमा को, कि वो उठ खड़े हो जाएं, इन हुकूमतों को ना देखे। अगर वो कुछ करना चाहते हैं वो आगे आए और फ़लस्तीनियों की मदद करे, जैसे हो सकता है, कदमे सुखने देर में, बातों से हो सकता है, बातों से मदद करे, पैसों से हो सकता है, उनकी माली मदद करे। अगर वो अपने माल से उनके लिए हथियार खरीद सकते हैं, उनके लिए हथियार बेच दे। जिस तरीके से अफराधी क़ुव्वत के ज़रिए से उनकी मदद करना चाहें, अपने अफराधी क़ुव्वत के ज़रिए से लोगों को वहाँ भेजे ताकि वो उनके साथ जहाद करे और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करें। बहुत खूब, बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और आप हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अगर उनके पास जाके लड़ाई नहीं कर सकते, जंग में शरीक नहीं हो सकते, कम से कम हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लिहाजा हम आखिर में यही कहेंगे, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा।